میں سب سے پہلے پاکستان عوامی تحریک کراچی کو اتنا خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کروں گا۔ بالخصوص پاکستان عوامی تحریک کراچی کے آرگنائزر عدنان رؤف انقلابی، ڈپٹی جنرل سیکریٹری مطیع الرحمان آسی صاحب کو دلی مبارکباد کہ ان کی دن رات کی محنتیں اور کاوشیں ہیں۔ میں یہاں پر بہت زیادہ مشکور ہوں سردار مقصود الزمان بشیر سدوزئی صاحب، ڈاکٹر صابر ابو مریم، خواجہ عبداللہ ایڈوکیٹ، سید عامر گردیزی، زرین ایڈوکیٹ، محترم خوشحال بٹ، تقی ظفر صاحب، سردار آصف سدوزئی، نثار خان وائس چیئرمین ضلع نیلم، پیرزادہ محمود الحسن، کیسر اقبال قادری، راؤ کامران محمود، حنیف قریشی، اسماعیل خلیل عارفی، برادر جواد انصاری، محترم فخر زمان، بشیر خان مروت، عدنان رؤف انقلابی، مطیع الرحمان آسی، جلیل اختر بٹ، محترمہ سائدہ جبین، ڈپٹی جنرل سیکریٹری پاکستان عوامی تحریک کراچی، محترم عتیق احمد چشتی صاحب، فدا عباسی، شاہد ملک، سالم نور صاحب، ارشد جعفرانی، عبدالصمد گاڈر صاحب، رانی ارشد صاحبہ، مسز کمال صاحبہ، مسز بشیر مروت، محترم فیاض مرزا صاحب، محترم زاہد لطیف صاحب اور جتنے بھی جملہ احباب یہاں پر ہیں، میری ذمہ داری ہے، میں جنرل سیکریٹری ہوں، میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ کیونکہ میرے پیچھے ایک بڑی تعداد ہے یہاں پر اسپیکرز کی، تو میں بالکل مختصر بات کروں گا۔ محترم ثاقب گوشائی صاحب کو یہاں پر ویلکم کرتے ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ڈاکٹر حسین وزٹ پر آ رہے ہیں کراچی کے، تو چونکہ ہماری پوری قیادت جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا 3 روزہ وزٹ ہے یہاں پر، اور بہت بڑے پروگرام ہیں کراچی کے اندر، 3 روزہ مختلف جگہوں پر وزٹ ہے، تو ہماری جو قیادت ہے ساری کی ساری مختلف جگہوں پر جو ہے وہ مصروف ہے۔ اس وجہ سے کچھ یہاں پر احباب ہمارے ابھی تک نہیں پہنچ سکے اور مختلف جگہ ورکنگ میں مصروف ہیں۔ میں بہت زیادہ مشکور ہوں ملتی کشمیر ہیومن رائٹس کا، بڑی تعداد کے اندر ان کے قائدین یہاں پر تشریف لائے، ان کو بھی یہاں پر ویلکم کرتے ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو کشمیر پر موقف ہے، ان کا موقف کشمیر کشمیریوں کا ہے۔ کشمیری فیصلہ کریں گے کیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کشمیری فیصلہ کریں گے کیا وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کشمیری فیصلہ کریں گے کہ یا وہ خود مختار کشمیر چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے خود ارادیت دیا، مگر افسوس اس بات کا ہے نہ ہندوستان کشمیر کو حق خود ارادیت دینے کے لیے تیار ہے، نہ پاکستان کشمیر کو حق خود ارادیت دینے کے لیے تیار ہے۔ کشمیریوں سے کوئی نہیں پوچھ رہا آپ کیا چاہتے ہیں، سب ایک ادھر کا منجن بیچ رہا ہے، ایک ادھر کا منجن بیچ رہا ہے۔ ایک نعرہ لگا رہے کشمیر بنے گا ہندوستان، دوسرا نعرہ لگاتا ہے کشمیر بنے گا پاکستان۔ ظالموں کشمیریوں سے تو پوچھو جس کو حق خود ارادیت دیا تھا، ان سے پوچھو کہ تم کیا چاہتے ہو، تم پاکستان چاہتے ہو یا ہندوستان چاہتے ہو۔ ہم آج بات کرتے ہیں حق دینے کی۔ آزاد کشمیر کا نوجوان آج سڑکوں پر ہے۔ جب سوال کیا جائے کیا ہماری بجلی جو 1.5 روپے کی بنتی ہے ہمیں 60 روپے کی کیوں دی جاتی ہے، یہ سوال کیا گیا، تو سوال کے جواب میں ہمارے منہ پر گولیاں ماری گئی، ہمارے 3 جوانوں کو شہید کیا گیا، منہ بند رکھنے کے لیے کہ آپ نے سوال کیسے کر لیا۔ ہمارا سوال تو یہ بنتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر ہم ٹرین اس لیے نہیں چلاتے، کشمیر متنازع علاقہ ہے۔ کشمیر کے اندر ایئرپورٹ اس لیے نہیں بناتے، کشمیر متنازع علاقہ ہے۔ کشمیر کے اندر سڑکیں اس لیے نہیں دے پاتے کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے۔ جب ہر چیز کے اندر کشمیر متنازع علاقہ ہے
تو یہ بتائیے کہ بجلی کے ڈیم کیسے بن گئے وہاں پر جو بجلی آپ لے رہے ہیں؟ یہ بتائیے کشمیر اگر متنازع علاقہ ہے تو وہاں کا پانی آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے، وہاں کی لکڑی، وہاں کا پتھر، وہاں کی جڑی بوٹی سب یہاں پر آتی ہے، تو پھر تمام وسائل پر دنیا کا قانون ہے، پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، وسائل جس کے ہوں گے، جس جگہ کے ہوں گے، سب سے پہلے وہاں پر استعمال کیے جائیں گے۔ بحیثیت کشمیری ہم پاکستانی قوم کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ پاکستانی قوم نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا، چاہے وہ یہ کہتی ہے کشمیر کا موقع ہو، چاہے وہ کوئی دوسرا موقع ہو، ہمیشہ پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی۔ مگر 2019 کے اندر جب ہندوستان نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا، اس کے بعد کا جو پاکستان ہمیں نظر آیا، ایسا پاکستان ہم نے 80 سالوں میں نہیں دیکھا تھا۔ پاکستان کے قومی چینل پی ٹی وی کبھی بھی اس کا خبر نامہ ایسا نہیں گزرتا تھا جس کے اندر کشمیر کا 5 منٹ کا ذکر نہ ہوا کرتا تھا۔ کہاں ہے آج کشمیر؟ کہاں ہے اس کا ذکر؟ آج تو نام بھی نہیں لیا جاتا، بلکہ شاید نام لینے پر بھی پابندی ہو۔ کیوں؟ ہم بتائیے کہ ہم نے اتنی بڑی فوج کس کے لیے بنائی؟ ہم نے ایٹم کس کے لیے بنایا؟ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، تمہاری شہرک تو کٹ چکی ہے، تمہاری شہرک سے تو خون بہ رہا ہے، تو یہ بتائیے کہ شہرک کٹ گئی، خون بہ گیا، تمہارا ایٹم کب کام آئے گا؟ فوج کب کام آئے گی؟ آپ کب تک کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے یہ جو موقف دیا کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور اقوام متحدہ کا وہی موقف ہے، پاکستان عوامی تحریک کا بھی یہی موقف ہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے، اور خاص کر ہندوستان جو ظلم کر رہا ہے کشمیر کے اندر، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جو قبضہ کیا گیا اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور آج میں آپ سب کی تائید سے یہ قرارداد پیش کرتا ہوں کہ نمبر 1 ہندوستان جو ہے وہ 10 لاکھ فوج جو ہے وہ ہندوستان سے بالکل جو کشمیر کے اندر ہے اس کو نکالے وہاں سے۔ کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہو رہی ہے ہم اس کی بھی کہتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور آخری بات میں اقوام متحدہ OIC ہمیشہ انہوں نے ہمارے حق کی بات کی مگر عمل نہیں کروایا، قراردادوں پر اس کی آج بھی عمل نہیں ہوا۔ فیضان صاحب نے کہا کہ آج جو کسی فائل کے اندر مٹی کے نیچے دبی ہوئی ہیں تو ان پر کب عمل ہوگا؟ تو قائدین یہاں پر بیٹھے ہوئے، میں آپ کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کروں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آخری ایک جملہ، آج ہم نے یہاں پر سیاسی جماعتوں کو مدعو نہیں کیا تھا کیونکہ پاکستان کی ہم چاہ رہے تھے کہ کشمیری جو قائدین ہیں ان سے سنیں۔ ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب سے ہمیشہ کیونکہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو ہم نے یہاں پر مدعو کیا، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ مرکزی صدر پاکستان عوامی تحریک قاضی زاہد حسین صاحب تشریف لائے، آپ کی بھرپور تعلیہ میں آپ کو ویلکم کروں گا اور گزارش کروں گا کہ آگے اسٹیج پر تشریف لائیں۔